بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 124 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اگر ایک گھر کی محایات میں کسی ایک شریک کی باری میں اگر غلہ یعنی کرایہ بڑھ جائے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ زَادَتِ الْغَلَّةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ يَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ لِيَتَحَقَّقَ التَّعْدِيلُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّهَايُؤُ عَلَى الْمَنَافِعِ فاستغل أحدهما في نوبته زيادة لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل وهو المنافع فلا تضره زيادة الاستغلال من بعد، والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضا في ظاهر الرواية لما بينا، ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه بخلاف الدار الواحدة، والفرق أن في الدارين معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء، وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا وجعل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه فلهذا يرد عليه حصته من الفضل۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ زَادَتِ الْغَلَّةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا، اگر شریکین میں سے کسی ایک کی باری میں کرایہ اس کرائے سے بڑھ جائے جو دوسرے کی باری میں تھا، فی نوبت الآخر جو دوسرے کی باری میں تھا، تو وہ دونوں اس زیادتی میں شریک ہوں گے۔ لیتحقق التعدیل، تاکہ برابری ثابت ہو جائے، بخلاف اس صورت کے کہ جب منافع پر تہایو ہوا ہو، پھر ان میں سے کوئی ایک اپنی باری میں زیادہ کرائے پر دے، اس لیے کہ جس چیز پر تہایو ہوا ہے یعنی منافع پر، تو اس میں برابری حاصل ہے۔ لأن التعدیل حاصل، اس لیے کہ برابری حاصل ہے اس چیز میں جس پر تہایو ہوا ہے اور وہ منافع ہیں۔ فلا تضرہ، لہذا اس تعدیل کے بعد کرائے کی زیادتی سے اس تہایو کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ والتہایؤ علی الاستغلال فی الدارین جائز، اور ظاہر الروایہ کے مطابق دو گھروں میں کرایہ پر دینے کی محایات جائز ہے، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم نے بیان کیا۔ اور اگر یہاں شریکین میں سے کسی ایک کی آمدنی زیادہ ہو جائے تو دونوں اس میں شریک نہیں ہوں گے، بخلاف دار واحد کے کہ وہاں شریک ہوتے تھے۔ اور فرق یہ ہے وصولیابی کا زمانہ ایک ہونے کی وجہ سے دارین میں تمییز اور افراز کا معنی راجح ہے، جبکہ دار واحد میں وہ وصولیابی پے در پے ہوتی ہے، لہٰذا اسے قرض مان لیا گیا اور ہر شریک کو اپنی باری میں اپنے ساتھی کی طرف سے ایک وکیل کی طرح فرض کر لیا گیا، فلہذا اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو اس حصے میں بڑی ہوئی زیادتی واپس کرے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں دو مسئلے زیر بحث ہیں۔ ایک تو وہ صورت کہ جب ایک گھر تھا اور وہ ایک گھر شرکاء نے باری باری کرائے پر چلایا اور اس میں سے ایک کی باری میں کرایہ کچھ زیادہ مل گیا، ایک کی باری میں کرایہ بڑھ گیا،
تو اس بڑھے ہوئے کرائے کا کیا کریں گے؟ ایک مسئلہ تو یہ زیر بحث ہے، اور دوسرا والتہایؤ علی الاستغلال فی الدارین، اور دوسرا مسئلہ دو گھروں کو کرائے پر دینے کی محایات کرنے سے متعلق ہے۔ کچھ تفصیل اس مسئلہ کی ہے۔ آئیے اب ہم پہلے مسئلہ کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ زَادَتِ الْغَلَّةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ، احمد اور حماد ان دونوں کے درمیان ایک مشترکہ گھر تھا۔ مثلا یہ ایک گھر ہے، احمد اور حماد دونوں اس میں شریک ہیں، تو اب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس گھر کا جو کرایہ آئے گا تو اس میں سے ایک مہینے کا کرایہ احمد کو ملا کرے گا اور دوسرے مہینے کا کرایہ حماد کو ملے گا۔ اب احمد کی باری میں جو کرایہ آیا وہ 20,000 روپیہ تھا۔ حماد کی باری میں جب کرائے کا موقع آیا تو حماد نے 5,000 روپیہ زیادہ وصول کیا، حماد نے 25,000 کرایہ وصول کیا، احمد نے 20,000 روپیہ لیا تھا۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حماد نے جو 5,000 روپیہ اضافی وصول کیا ہے وہ 5,000 روپیہ تقسیم ہوگا، اس میں سے 2,500 احمد کو ملے گا اور 2,500 حماد کو ملے گا، یعنی یہ اوپر والا 5,000 یہ سارے کا سارا حماد کا نہیں ہوگا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں وَلَوْ زَادَتِ الْغَلَّةُ، اگر وہ کرایہ بڑھ گیا ان میں سے کسی ایک کی باری میں علیہا اس کرائے پر، فی نوبت الآخر جو دوسرے کی باری میں تھا، یعنی احمد کی باری میں 20,000 تھا، حماد کی باری میں وہ 25,000 پہ آ گیا، تو یشترکان فی الزیادتی، تو یہ جو اوپر والی زیادتی ہے اس میں دونوں شریک ہیں، وہ پیسے دونوں کو ملیں گے۔ کیوں؟ لیتحقق التعدیل، تاکہ ان دونوں میں برابری ثابت ہو جائے، تو ان کے درمیان تعدیل کو ثابت کرنے کے لیے یہ حکم لگایا گیا کہ جو اضافی 5,000 ہے وہ دونوں تقسیم کریں گے۔ تو یہاں ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یعنی اس گھر کے جو مالک تھے احمد اور حماد، اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اس کے کرائے کو تقسیم کریں کہ ہم اس مکان کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، جو اس کا کرایہ آئے گا باری باری لیتے رہیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرائے کو تقسیم نہیں کر رہے بلکہ اس گھر کے منافع کو تقسیم کیا۔ منافع کو کیسے تقسیم کیا کہ احمد اور حماد نے یہ کہا کہ احمد 1 مہینہ اس گھر میں رہ لے اور حماد نے کہا 1 مہینہ میں رہ لوں گا، یعنی گھر میں رہنے کو تقسیم کیا، منفعت تقسیم ہوئی، کرائے پہ دینے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ احمد نے کہا تھا 1 مہینہ میں رہ لیا کروں گا، حماد نے کہا 1 مہینہ میں رہ لیا کروں گا، ہم مالک رہیں گے تو چلیں کچھ حفاظت مکان کی رہے گی، کرایہ دار زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ تب احمد تو اپنی باری میں رہا، لیکن جب حماد کی باری آئی تو حماد کو کہیں سفر میں جانا پڑ گیا، تو حماد نے کہا مکان کو خالی چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے 1 مہینے کے لیے یہاں خالد کو کرائے پہ بٹھا دیا۔ تو اب یہاں جب حماد نے خالد کو بٹھایا تو اس نے 10,000 روپیہ 1 مہینے کا کرایہ وصول کیا، اس سے اگلے مہینے میں احمد کو سفر پہ جانا پڑ گیا، تو احمد نے بھی خود چونکہ سفر میں جانا تھا تو اس نے بھی خالی چھوڑنا مکان کو مناسب نہیں سمجھا، خالد تو چلا گیا تھا، تو احمد نے عبد الرحمن سے کہا کہ آپ میرے اس مکان میں 1 مہینہ کرائے پہ رہ لو، اس نے 15,000 وصول کیا۔ یعنی اصلاً بنیادی طور پہ گھر کے منافع تقسیم ہوئے، بنیاد منافع پر رکھی گئی ہے، لیکن بعد میں اگر انہوں نے کرائے پر دے کر کچھ کرائے وصول کیے ہیں، حماد نے 1 مہینے میں 10,000 وصول کیا، احمد نے دوسرے مہینے میں 15,000 وصول کیا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کرائے میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہاں سے دوسری صورت بتا رہے ہیں بخلاف ما اذا كان التهايؤ على المنافع، بخلاف صورت کے کہ جب تہایؤ باری طے ہوئی تھی منافع پر کہ اس گھر کی منفعت ہم خود حاصل کریں گے، فاستغل احدهما في نوبته زیادتاً، بس کرائے پہ دیا ان میں سے ایک نے اپنی باری میں زیادتاً کچھ بڑھا کر، تو کچھ زیادہ وصول کر لے، لأن التعدیل فیما وقع علیہ التہایؤ حاصل وهو المنافع، اس لیے کہ برابری وہ حاصل ہے، یہاں برابری تو ہے کس چیز میں؟ فیما وقع علیہ التہایؤ، جس پر تہایؤ یعنی باریاں مقرر ہوئی تھیں، اور وہ کیا ہے؟ وهو المنافع، وہ منفعت ہے۔ فلا تضرہ زیادۃ الاستغلال من بعد،
لہذا اس کے بعد کسی ایک کی آمدنی کا بڑھ جانا اس تعدیل کو ضرر نہیں پہنچاتا، اس تہایو کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ باریاں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ، دو گھر تھے، دو ہی شریک تھے احمد اور حماد، اور دونوں نے دارین میں دونوں گھروں میں استغلال پر باری مقرر کی کہ کرائے پہ دیتے ہیں۔ احمد اور حماد کے اپنے پہلے گھر موجود تھے، دو گھر اور تھے جو ان کو مل رہے تھے، دونوں گھروں میں دونوں کی شراکت ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ احمد بھی ایک گھر کرائے پر دے لے اور اس گھر کا کرایہ احمد وصول کر لیا کرے، اور ایک گھر حماد کرائے پر دے لے اور وہ اس کا کرایہ وصول کر لیا کرے، تو ظاہر الروایہ کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی کہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ گھر اس کے اندر جلدی تغیر نہیں آتا، جبکہ ایک غلام اور ایک چوپایا ان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ان کے اندر تو تغیر آتا رہتا ہے۔ گھر امید یہی ہے کہ اگلے مہینے بھی اور کئی مہینوں تک اسی حالت میں رہے گا، اس لیے کرایہ پر رکھنے کی تقسیم کو جائز قرار دیا۔ لیکن اگر یہاں پہ ایسا ہوا وَلَوْ فَضُلَ غَلَّةُ أَحَدِهِمَا، اگر دونوں میں سے ایک کا کرایہ زیادہ ہو گیا، مثلا احمد نے اپنے مکان کا کرایہ 20,000 کے بجائے 25,000 روپے وصول کیا، تو وہاں اس اوپر والے 5,000 میں حماد کا مکان بھی 20,000 میں کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، احمد کے حصے کا جو مکان تھا وہ بھی 20,000 پہ تھا، لیکن ایک مہینے میں احمد نے ان سے 5,000 روپے زیادہ وصول کر لیا، تو احمد کا کرایہ ایک مہینے میں جو بڑھ گیا ہے 5,000، اس میں دونوں کی شرکت نہیں ہے، لا یشترکان فیہ، دونوں اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ جبکہ اس سے پیچھے مسئلہ گزرا تھا بخلاف الدار الواحدہ تھی، اگر یہی صورت ان کی ایک گھر سے متعلقہ تھی، دار واحد میں یہ مسئلہ چلا تھا اور وہاں پہ ایک نے زیادہ کرایہ وصول کیا تھا، تو وہاں اوپر والے 5,000 میں دونوں شریک تھے، جس نے زیادہ لیا تھا اس نے آدھا آدھا کرنا تھا۔ والفرق، فرق کیا ہے کہ ایک صورت میں جب دار واحد ہو وہاں ایک کا کرایہ زیادہ ملے تو وہاں شراکت ہوتی ہے، اور دو گھر ہوں تو وہاں شراکت نہیں ہوتی، تو یہاں سے اس کے فرق کو بتا رہے ہیں۔ ان فی الدارین معنی التمییز والافراز راجح لاتحاد زمان الاستیفاء، تو دار واحدہ والی زیادتی میں اشتراک اور دارین والی زیادتی میں عدم اشتراک کا فرق یہ ہے کہ دارین یعنی دو گھروں کو کرایہ پر دینے والی صورت میں تمییز اور افراز یہ دونوں معنی راجح ہیں۔ کیوں؟ لاتحاد زمان الاستیفاء، اس لیے کہ ہر شریک اپنے ساتھی کے ساتھ ساتھ آمدنی حاصل کر رہا ہے۔ اگر ایک مہینے کے بعد احمد کو کرایہ مل رہا ہے مکان کا، تو ایک مہینے کے بعد حماد کو بھی تو کرایہ مل رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف احمد کو کرایہ ملتا ہے حماد کو نہیں ملتا، بلکہ وہ جو ایک ایک مکان دونوں کی باری میں آیا ہوا ہے اور ان دونوں نے کرائے پہ چڑھا رکھا ہے، تو وصولیابی کے زمانہ میں دونوں متحد ہیں، مہینے کے بعد دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ہر کوئی اپنے علیحدہ حصے کی کمائی اور آمدنی لے رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ ہے، اشتراک تو ہے نہیں، اور علیحدہ حصے والی جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی میں کسی کی شراکت نہیں ہوتی، لہٰذا جب دو گھر ہوں گے اور دونوں نے الگ الگ کرائے پہ دے رکھے ہوں گے تو یہاں ایک ساتھی دوسرے کی آمدنی میں شریک نہیں ہوگا۔ جبکہ دار واحد تو ایک گھر میں جب ایسی صورت بنتی ہے، تہایو ہوتا ہے، تو یتعاقب الوصول، تو وہاں جو آمدنی ہے وہ پے در پے آتی ہے، رک رک کر آتی ہے۔ ایک مہینے کا کرایہ احمد کو ملتا ہے، پھر اگلے مہینے اس کو انتظار رہتا ہے، اگلے مہینے کا کرایہ حماد لیتا ہے، پھر حماد کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو صورت بن رہی ہے فاعتبر قرضاً، اس کو قرض مان لیا گیا، اس کو فرض کیا گیا کہ یہ قرض ہے، کہ پہلا نفع لینے والا گویا کہ دوسرے سے قرض وصول کر رہا ہے۔ اگر احمد پہلے مہینے میں اس گھر کا کرایہ وصول کرتا ہے تو گویا کہ احمد
حماد سے کچھ قرض لے رہا ہے، اس طرح جب حماد اس گھر کا کرایہ وصول کرتا ہے تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ حماد اس احمد سے کچھ قرض لے رہا ہے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے یہ جملہ لائے وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي نَوْبَتِهِ كَالْوَكِيلِ عَنْ صَاحِبِهِ، گویا کہ وہ اپنی باری میں اپنے شریک کا وکیل ہے کہ وہ اپنے لیے قرض لے رہا ہے۔ جب وہ وکیل کے درجے میں ہے تو وکیل تو چونکہ دوسرے کا کام کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اپنے حصے سے زائد ہونے والی آمدنی میں اپنے ساتھی کو بھی وہ دے گا، تو گویا کہ اس ایک مکان والی صورت میں مسئلہ مختلف ہوا، اور دو مکانوں والی صورت میں مسئلہ کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ دارین والی صورت میں چونکہ ایک ساتھ دونوں نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے وہاں قرض اور وکیل کی صورت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب ان چیزوں کی وہاں ضرورت پیش نہیں آئی تو وہاں زیادتی کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، جبکہ ایک مکان میں یہ صورتیں تسلیم کرنی پڑتی ہیں، قرض اور وکیل بنانا پڑتا ہے۔ آخر میں اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ محایات میں اگر ایک شریک کی باری میں مکان کا کرایہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کرایہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر دو شریکوں کے درمیان دو مکانات مشترک ہوں تو ان کو محایات میں کرایہ پر دینے کا کیا حکم ہوگا؟ تو دونوں الگ الگ باری کے اعتبار سے اپنا اپنا مکان کرائے پر دیتے رہیں گے۔ دار واحدہ والی زیادتی میں اشتراک وہ پایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایک کو دوسرے کا وکیل فرض کیا جاتا ہے، اور ایک جو حق وصول کر رہا ہوتا ہے اس کو قرض کے درجے میں لاتے ہیں۔ دارین والی زیادتی میں عدم اشتراک ہوتا ہے کہ وہاں گویا کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے حصے سے آمدنی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔